شاہد اختر ایک ایسا نام ہے جو اردو ادب کی دنیا میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ان کی ادبی خدمات میں نہ صرف افسانہ نگاری شامل ہے بلکہ انہوں نے اردو کے ادبی حلقوں میں بطور ناول نگار بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ شاہد اختر کی تحریریں جذبات، سماجی مسائل اور انسانی رویوں کو گہرائی سے بیان کرتی ہیں۔ آپ نے زندگی کے نشیب و فراز اور انسانی تجربات کو اپنی کہانیوں میں بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادبی حلقوں میں داد و تحسین حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 20 جولائی 1966 کو کانپور میں پیدا ہونے والے شاہد اختر نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سے حاصل کی۔ شاہد اختر کا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے جو مذہبی اعتبار سے مختلف نظریات رکھتا تھا۔ ان کی پیدائش اور پرورش ایک ایسے علاقے میں ہوئی جہاں مختلف سماجی اور ثقافتی اثرات موجود تھے۔ ان کے والد کے 11 بھائی تھے اور وہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ شاہد اختر کی ابتدائی زندگی میں مذہبی تعلیمات کا گہرا اثر تھا۔ ان کے نانیحال اور دادیحال میں مختلف مذہبی عقائد کی وجہ سے ان کی شخصیت پر ایک منفرد اثر پڑا۔ والد کے 11 بھائیوں میں ان کے والد کی شادی پہلے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان پر ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی عائد ہوئی۔ شاہد اختر کا ادبی سفر ان کے ابتدائی تجربات سے بہت متاثر ہوا ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں نہ صرف اپنے ارد گرد کے سماج اور لوگوں کو بڑی حساسیت سے پیش کیا بلکہ بین الاقوامی موضوعات پر بھی شاہکار افسانے لکھے ہیں۔ ان کے افسانے عالمی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی موضوعات پر مبنی ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ اس دور میں گھر چھوٹے اور کنبے بڑے ہوتے تھے۔ جوائنٹ فیملی کا تصور عام تھا اور آرام و آشائش کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ چچاؤں کی شادی اور بڑے بھائیوں کی ہجرتوں کے باعث گھر تنگ ہونے لگا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے شاہد اختر صاحب کے والد نے ایک نئی کالونی جوہی میں ایک مکان خریدا اور پورا خاندان وہاں منتقل ہو گیا۔ شاہد اختر اس وقت 7 یا 8 سال کے تھے۔ یہاں آ کر شاہد اختر نے اسکول کی تعلیم شروع کی۔ انہوں نے ابتدا میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھائی کی اور پھر سیکنڈری تعلیم کے لیے شواس انٹر کالج میں داخلہ لیا۔ اس کالج کے پرنسپل رام لکھن بھٹ بہت سخت گیر اور ڈسپلین کے پابند تھے۔ شاہد اختر نے ان کے تحت انٹر کی تعلیم حاصل کی۔ اردو زبان و ادب سے ان کا گہرا لگاؤ انہیں اس طرف کھینچ لایا اور آپ نے اردو میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے SGST میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن ان کا دل ہمیشہ ادب کی دنیا میں ہی رہا۔ شاہد اختر کا ادبی سفر ایک ایسے گھر سے شروع ہوا جہاں پڑھنے کا شوق ایک عام سی بات تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے مختلف رسائل و جرائد پڑھنا شروع کیے اور ان کا یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے بچپن میں پڑھی ہوئی کہانیوں اور افسانوں نے ان کے اندر ایک تخلیقی شعلہ روشن کیا، جس نے بعد میں انہیں ایک کامیاب افسانہ نگار بنایا۔ شاہد اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سی فلمیں دیکھی ہیں اور ان فلموں نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے فلموں کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور اسی تجزیے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک تنقیدی رویہ پیدا ہوا۔ یہی تنقیدی رویہ بعد میں ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ شاہد اختر نے اپنی ابتدائی تحریریں ہندی زبان میں لکھیں۔ انہوں نے شاعری اور افسانے دونوں لکھے۔ ان کی تحریریں مقامی اخبارات میں شائع ہوتی رہیں۔ بعد میں انہوں نے اردو زبان کی طرف رجوع کیا اور اردو زبان میں بھی کامیاب افسانے لکھے۔ اسی دوران آپ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ممبئی کا سفر کیا۔ یہ سفر ان کے لیے ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ ثابت ہوا۔ ممبئی کی چکا چوند فلم انڈسٹری کی رونق
और उसके अंदर छुपी कड़वी सच्चाइयां सबने मिलकर उनके अंदर एक नए नावल निगार को जन्म दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया, उसने उनके जहन में गहरे नक्श छोड़े और उन्हें लिखने पर मजबूर किया। शाहिद अख्तर के मुताबिक वो हमेशा से लिखने के शौकीन थे, लेकिन उन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि वो एक नावल निगार बन सकते हैं। मुंबई के सफ़र ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनके अंदर एक कहानी गो की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लड़कियों के साथ होने वाले इस्तेहसाल, फिल्मी दुनिया के अंदरूनी हालात और दीगर कई अहम मौज़ूआत पर लिखा। शाहिद अख्तर की तहरीरों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो हकीकत पसंदाना है। उन्होंने जो कुछ देखा है उसे बड़ी सादगी और बेबाकी से लिखा है। उनकी तहरीरें ना सिर्फ दिलचस्प बल्कि फ़िक्र अंगेज़ भी हैं। वो समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। मुंबई में गुजारे गए वक्त ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो फिल्मी दुनिया के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रूह इस तेज़ रफ्तार और मुकाबले की दुनिया में नहीं जमेगी। इसलिए उन्होंने इस फैसले को कबूल किया कि वो वापस अपने घर लौट जाएं। शाहिद अख्तर ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1992 में अफसाना निगारी से किया। उनका पहला अफसाना शायर बम्बई में शाये हुआ। इसके बाद उन्होंने कई दहाइयों तक उर्दू और हिंदी के मोतबर जराइद में अपने अफसाने शाये किए। शाहिद अख्तर का लिखने का सफ़र कानपुर से शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने अपनी इब्तिदाई तहरीरें लिखीं और उन्हें नावल की शक्ल दी। शोएब निज़ाम शाहिद अख्तर के लिए एक मुअल्लिम साबित हुए। उन्होंने शाहिद अख्तर को न सिर्फ लिखने के बारे में बताया बल्कि उन्हें ये भी बताया कि क्या लिखना है और क्या नहीं। शाहिद अख्तर के लिए पढ़ना एक मुसलसल अमल रहा है। आपने प्रेमचंद, मंटू और इंतज़ार हुसैन, बेदी, कुरतुल ऐन हैदर और गुलाम अब्बास, ज़मीरुद्दीन अहमद, हसन मंज़र, नैयर मसूद जैसे अहम अदीबों को पढ़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनका मानना है कि पढ़ने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और ये लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुंबई में शाहिद अख्तर का अदबी सफ़र एक नई मंजिल पर पहुंचा। उन्होंने यहाँ बहुत से अहम अदीबों से मुलाकात की और उनकी तहरीरें शाये हुई। महमूद हाशमी जैसे नामवर और बड़े नाकिद ने पहले मजमूए पर मुकदमा लिखा जो उनके लिए एक बड़ा एजाज़ था। शाहिद अख्तर की कहानी टकला नवाब उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है। ये कहानी हम जिनसियत पर मबनी है और उस वक्त के लिए बहुत ही बोल्ड मौजू था। इस कहानी ने शाहिद अख्तर को अदबी दुनिया में एक शनाख्त दिलाई। इब्तिदाई दिनों में उन्होंने बहुत सारी तनकीद का सामना किया। लोगों ने उनके अफसानों को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा और उन पर तनकीद की, लेकिन शाहिद अख्तर उन तमाम तनकीदों से बेनियाज रहे और अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखी। शाहिद अख्तर की आज़ाद ख़याली ने उनके अफसानों को एक मुनफरिद पहचान दी है। वो किसी भी मौजू पर खुल कर लिखते हैं और अपने ख़यालात को बेबाकी से पेश करते हैं। उनकी तहरीरों में एक ताकत है जो पढ़ने वाले को मुतासिर किए बगैर नहीं गुजरती। शाहिद अख्तर के अफसाने सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि समाजी मसाइल पर भी रोशनी डालते हैं। वो अपने अफसानों के ज़रिए माशरे में मौजूद मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल उठाते हैं और लोगों को उन मसाइल के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी तहरीरों को क़ारीन ने बहुत पसंद किया और उन्हें अदबी हलकों में पज़ीराई मिली। शाहिद अख्तर का पहला अफसानी मजमुआ बर्फ़ पर नंगे पाँव 2001 में शाये हुआ, जिसने उनके अदबी सफ़र की कामयाब शुरुआत की। इसके बाद 8 साल बाद उनका दूसरा मजमुआ मोंटी मंजर आम पर आया और 11 बरस बाद ख्वाब गीने शाये हुआ।
اس عرصے میں انہوں نے ایک ناول شہر میں سمندر بھی لکھا جو ان کی تخلیقی سفر کا اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ شاہد اختر کی کہانیوں میں سماجی مشاہدہ اور حقیقت پسندی کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کے کردار عموماً عام زندگی کے تجربات اور حالات کی عکاسی کرتے ہیں جن میں استحصال، ناانصافی اور ظلم کے خلاف لڑائی کو بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ ان کے افسانوں کا کینوس وہ دنیا ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہے اور اس میں دکھائے جانے والے کرداروں کی کہانیاں دل کو چھونے والی اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ شاہد اختر نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں ہندوستان کی تہذیب اور اس کے روایتی مسائل کو مرکز بنایا ہے۔ ان کی تخلیقات میں انسان کے باطنی تضادات اور سماج کے تلخ حقائق کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کی تخلیقات میں انسانی نفسیات اور سماجی رویوں کی عمدہ عکاسی ہوتی ہے۔ ان کے اہم ناولز میں شہر میں سمندر اور شہرزاد شامل ہیں جنہیں قارئین نے بہت سراہا ہے۔ شاہد اختر نے اب تک تقریباً 100 افسانے اور 2 ناول لکھے ہیں۔ ان کی کچھ مشہور تصنیفات میں برف پر ننگے پاؤں افسانے 2011، شہر میں سمندر ناول 2005، مونٹی افسانے 2008، خواب گینے افسانے 2017، برف پر ننگے پاؤں دیوناگری میں 2019، شہرزاد ناول 2022، شہر میں سمندر تیسرا ایڈیشن 2023 شامل ہے۔ ان کی کتابیں ریختہ پر بھی دستیاب ہیں جو کہ ایک معروف آن لائن ادبی پلیٹ فارم ہے۔ شاہد اختر کی ادبی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مختلف ادبی اداروں سے انعامات و اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ انہیں انعامات بھارتی بھاشا پریشد کولکتہ کی جانب سے 2006 میں ایک انعام بدست گلزار اور گرجا دیوی نوازا گیا۔ مونٹی اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے 2009 میں اور خواب گینے اتر پردیش اردو اکیڈمی 2017 میں ان کی کتابوں پر انعامات مل چکے ہیں۔ شاہد اختر کی تحریریں اپنے بیانیہ، استعارہ، علامت نگاری اور منفرد انداز کے لیے مشہور ہیں۔ وہ زندگی کے معمولی سے معمولی واقعات کو بھی اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ قاری ان میں خود کو کھوج لیتا ہے۔ ان کے افسانوں میں سماجی مسائل، انسانی رشتے اور نفسیاتی گہرائیوں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ان کے ناولوں میں بھی یہی خصوصیات نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ شاہد اختر کا ادبی سفر ابھی تک جاری ہے۔ وہ ایک اور ناول پر کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ ناول بھی قارئین کو بہت پسند آئے گا۔ ماہنامہ الفاظ ہند اور ماسک ہندی پتریکا مدھیہ بھارت ٹائمز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج ہمارے درمیان ناول، افسانہ یعنی فکشن کی ایک بلند اور باوقار آواز ہمارے بیچ موجود ہے۔ میری مراد شاہد اختر صاحب سے ہے جو آج اس خصوصی اردو پوڈ کاسٹ میں کانپور سے جو ہے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ میں سر کا اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے درمیان انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اس اردو پوڈ کاسٹ میں اپنے دونوں افسانے ہم سننے والوں کو سنائیں۔ مائک شاہد اختر صاحب کے حوالے۔ بہت شکریہ ریحان کوثر صاحب اس مجلس میں مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور 2 افسانے مجھے سنانے ہیں۔ تو پہلا افسانہ ایک میں پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے ایک بلی کی موت۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ برفیلی ہواؤں کی وجہ سے اس بار ٹھنڈ پچھلے کئی سالوں سے زیادہ تھی۔ اس پر ستم یہ کہ بارش بھی آ گئی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، پانی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتوار سے ایسی جڑی لگی تھی کہ ایک لمحے کو نہیں رکی۔ لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے اوب گئے۔
آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑی تک دستیاب نہیں تھی، باہر نکلنے کی بھی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ سڑکوں پر جگہ جگہ الاؤ کا انتظام کیا گیا تھا، باہر چھتوں کے نیچے خاصی تعداد میں ہاتھ تاپنے والے نظر آ رہے تھے۔ گلی محلوں میں زیادہ تر سناٹا ہی تھا، کوہرے کی وجہ سے آسمان پر صبح سے ہی شام کا منظر دکھائی دینے لگتا۔ بارش کی ٹپ ٹپ کے علاوہ کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز سے زندگی کی رمق کا احساس ہوتا، ورنہ چاروں طرف موت کی سی خاموشی تھی۔ ان 3 دنوں میں شہر کا سارا نظام درہم برہم ہونے کے علاوہ ہر سمت ہو کا سا عالم طاری تھا۔ کوہرے کے سبب اسکول کالج غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ بچے گھروں میں دکھے بزرگوں سے سن رہے تھے کہ ایسی سردی 35 برس پہلے آئی تھی جب برتنوں میں رکھے پانی کی برف جم گئی تھی، نالیوں تک میں برف دکھائی دیتی تھی۔ درجہ حرارت اگر تھوڑا سا اور گرا تو اس بار بھی برف جم جائے گی۔ بابو رؤوف کا خوف پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا، ویسے ہی الجھنیں کچھ کم تھی، اوپر سے یہ کٹکٹا ہوا سردی نے مشکلات اور بڑھا دی تھی۔ رہی سہی کسر بارش نے پوری کر دی، گھر میں 2 دن کٹنے محال ہو گئے۔ کھڑکی دروازے بند ہونے کے باوجود لگتا کہ وہ ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ لحاف اوڑھ کر بستر میں گھسے رہتے تو وہاں یہ لگتا کہ زیادہ پانی رسنے کی وجہ سے چھت کسی بھی پل دھڑام سے ان کے اوپر گر سکتی ہے۔ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ اب کے چھت کی مرمت کرانی ہے، لیکن عین وقت پر وہی پیسوں کا مسئلہ آن پڑتا۔ آس پڑوس سے ٹین کی چادروں پر بڑی بڑی بوندوں کی آواز ان کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود وہ سونے میں ناکام رہتے، جھنجلا کر اٹھ بیٹھتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ چھت میں سیلن کی وجہ سے چونے کی پرتیں اجڑ رہی تھیں، رک رک کر سفوف سا گرتا رہتا۔ غور سے دیکھنے پر چھت میں انسانوں کے علاوہ عجیب الخلقت شکلیں بنتی بگڑتی رہتی۔ شروع میں جو آدمی کی صورت نظر آتی، دیکھتے ہی دیکھتے سیار، لکڑ بگھا یا کسی اور جانور کا روپ دھار لیتا۔ بابو کے لیے اب آنکھ بند کرنے کر کے رضائی میں گھسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اتوار کے علاوہ 2 روز کی چھٹی گھر پر بتانے کے بعد وہ آج آفس گئے تھے۔ سخت سردی کے باعث بہت کم لوگ دفتر آئے تھے، اور جو آئے بھی تھے تو 5 بجے سے پہلے ہی کھسک لیے۔ بابو رؤوف کو احساس ہوا کہ وہ اور چوکیدار ہی اکیلے بچے ہیں، تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب تو کسی سے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 بجے سے قبل آفس چھوڑنا ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح 5 بجے یک بستہ ہواؤں کا زور باہر نکلتے ہی اور بڑھ گیا۔ بس سے اتر کر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ کئی بار چونک کر پیچھے دیکھا، لوگ لبادوں میں ملفوف آس پاس سے گزر رہے تھے۔ اب راہگیروں سے انہیں خوف آنے لگا، حالانکہ کسی سے ان کی دشمنی نہیں تھی، مگر بار بار ذہن میں ایک بات آتی کہ کوئی ریوالور سے انہیں شوٹ نہ کر دے، یا بم پھینک کر کہیں ان کے پرخچے نہ اڑا دے۔ اس خیال کے ساتھ ہتھیلیوں میں نمی کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ قدموں کی رفتار بڑھ گئی۔ گھر سامنے آنے لگا تھا، تبھی بجلی چلی گئی اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے ہو گئے، جیسے وہ بجلی سے ہی چلتے ہوں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ بہت آہستگی سے ایک بدی سی گالی دی، ایک گہری سانس لے کر بولے، بجلی بھی ساری چھنالوں کی طرح زیادہ تر گھروں سے غائب ہی رہتی ہے۔ اس کوشش کے ساتھ آگے بڑھے کہ پلک نہ جھپکے اور وہ گھر پہنچ جائیں۔ پلک جھپکنے کی ساتھ میں کہیں ٹکرا جانے کا ڈر لاشعور میں چھپا ہوا تھا، گو کہ یہ صورتحال ہمیشہ سے نہیں تھی۔ ہر زاویے سے سوچنے کے بعد بھی شریانوں میں پگھلتے خوف و ہراس کی کوئی وجہ اب تک وہ نہیں جان پائے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ جب سے بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا ہوئے، تبھی سے موت کا خوف بڑھ گیا تھا، ورنہ 3 سال پہلے تک ایسا کہیں کچھ نہیں تھا۔ دروازے کو ڈھکیل کر گھر میں داخل ہوئے تو نسرین ہانپتی ہوئی ان کی طرف دوڑی آئی، بستر سے کود کر منو بھی۔ ویسے یہ بلی رویہ نے پالی تھی، مگر بابو رؤوف سے بھی اسے کب لگاؤ نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے نسرین کو بھی اس میں خاصی دلچسپی ہو گئی تھی۔ بابو رؤوف نے دیکھا کہ نسرین کی سانسوں کا زیر و بم کچھ بگڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، نسرین کے لبوں پر جنبش ہوئی۔ ربیہ اب تک کالج سے نہیں آئی ہے، اس کی 3 سہیلیاں جو اس محلے میں رہتی ہیں، ان کے گھروں سے میں معلوم کر آئی ہوں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں۔ بڑے برے برے خیال آ رہے ہیں۔ آگے کچھ اور بولنے سے پہلے وہ ہپک پڑی۔ گھبراؤ مت، ربیہ کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ اب چھوٹی بچی تھوڑی ہے، کئی کام سے ٹھہر گئی ہوگی۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی پتا کرتا ہوں۔
جیسے تیسے بیگم کو تو تسلی دے دی، مگر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ منو بھی ان کے پیروں کے پاس سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے یہ گربا بھی وہی کہنا چاہ رہی ہے جو ابھی نسرین نے کہا۔ وہ باہر آ گئے۔ ربیہ بالکل دوسری طرح کی لڑکی تھی، بلکہ وہ تو اسے اپنا بیٹا ہی کہتے اور مانتے تھے۔ کس طرح سے ماں باپ کو سمجھاتی اور حوصلہ دیتی۔ 4 بجے تک تو ہر قیمت پر کالج سے واپس آ جاتی تھی۔ کبھی کسی کام سے کہیں جانا بھی ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتی۔ اس وقت تو 7 بج رہے تھے، اب تک گھر نہ لوٹنا۔ عجیب سے خیالات اتنی ذرا سی دیر میں دماغ میں کون گئے۔ بھوک پیاس بھی بھول گئے، قدم من بن بھر کے ہو گئے۔ سوچا تفتیش وکیل صاحب کے گھر سے ہی شروع کی جائے۔ پھاٹک کھول کر داخل ہوئے۔ گیٹ کی آواز سن کر وکیل صاحب کی بیوی کھڑکی پر آ گئی۔ بابو رؤوف کو دیکھا تو فوراً بول پڑی، کیا ہوا بھائی صاحب، ربیہ کا کچھ پتا چلا؟ نہیں، میں تو آپ کے یہاں معلوم کرنے آیا تھا کہ کوئی فون وغیرہ۔ میرے یہاں فون آتا تو میں اسی وقت بتا دیتی۔ بھابھی بھی کئی بار پوچھنے آ چکی ہیں، اللہ جانے کہاں رہ گئی۔ سرگوشی کے سے انداز میں کہا اور خود ہی سنا۔ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ حمید میاں کے یہاں سے سائیکل اٹھائی اور اندھیرے میں بٹیا کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ رات 11 بجے قریب گھر میں داخل ہوئے تو بری طرح ہانپ رہے تھے۔ چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ نسرین چوکر پر بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہی منو بھی سر لٹکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، کچھ معلوم ہوا؟ نسرین کی بے ہنگم سی آواز نکلی۔ بابو راؤ نے چھت کی طرف سر اٹھا کر جانے کیا دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دار و قطار رونے لگی۔ بابو نے گلے میں پڑا ہوا مفلر کرسی کے ہتھے پر ڈالا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیوی کی آہو بکا سننے لگے۔ منو کی آواز کانوں میں پڑی تو لگا وہ بھی گریا کر رہی ہے۔ رونا تو وہ خود بھی چاہتے تھے، پر کسی طرح صبر کا پتھر رکھے بیٹھے رہے۔ سرد ہوائیں کانوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے شریانوں میں برف پگھل رہی ہو۔ اس کے برخلاف دماغ میں گرم تیز ہوائیں چلتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی ساری قوت جیسے ختم ہو گئی۔ کالج کے چوکیدار نے بتایا تھا کہ بیوی تو 3 ساڑھے 3 بجے یہاں سے نکل گئی۔ الٹے پیر وہاں سے ربیہ کے دوستوں کے گھر گئے اور ہر اس لڑکی کے پاس بھی پوچھتے پانچتے پہنچ گئے جس سے ربیہ کے رسمی سے بھی مراسم تھے، پر کسی سے اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ تھک ہار کر کنارے سائیکل کھڑی کر کے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ پولیس کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور ربیہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ خیال کے ساتھ آنکھیں گیلی ہو گئی۔ سڑک پر لیمپ پوسٹ کی تو تھے مگر لائٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اکا دکا لوگ ٹٹکتے دانت بجاتے گزر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مفلر سے آنسو پوچھے اور مایوس ہو کر بھاری من کے ساتھ سائیکل پر سوار ہو کر گھر واپس آ گئے۔ نسرین اور منو کا رونا بدستور جاری تھا۔ منو ربیہ کی کرسی پر اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب لگاؤ تھا دونوں کو ایک دوسرے سے۔ بلیاں تو انہوں نے بہت دیکھی تھی، مگر منو جیسی نہیں۔ ربیہ کے اشارے سمجھتی تھی وہ۔ کرسی پر جب وہ دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تو منو پاؤں کے پاس بیٹھی جیسے اس کی حفاظت کیا کرتی۔ ربیہ کہتی بھی کہ جا سو جا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ربیہ کو پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑتی۔ کھانے اور صفائی کا بھی وہ ایسا خیال رکھتی کہ کیا کوئی اپنی بچے کی رکھے گا۔ جب کبھی بلے کے ساتھ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہوتی اور اس کے بعد دیر تک ربیہ کے سامنے آنے سے کتراتی، ادھر ادھر آنکھیں چراتی پھرتی، اپنی حرکات و سکنات سے ربیہ پر مگر حقیقت منکشف کر ہی دیتی۔ ربیہ اسے بہت ڈانٹتی اور وہ آنکھیں نیچے کی خاموشی سے سنتی رہتی۔ ایک آدھ بار اس طرح نظر اٹھا کر دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں، وہ موا صبح سے ہی ایسی ایسی آوازیں نکال رہا تھا کہ مجھے ترس آ گیا۔ بابو راؤ نے آنکھیں کھولی تو خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ نسرین، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں، مگر ربیہ میری بھی تو بیٹی ہے، اور پھر رونے سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آج تک؟ نسرین نے شال کا کونا منہ میں اس طرح ٹوٹنے کی کوشش کی جسے ہمیشہ کے لیے آواز بند کر لینا چاہتی ہو۔ بابو نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا، ہونٹ ہلکے سے تھرتھرائے۔ یہ کس امتحان میں ڈال دیا ہے تو نے؟ تبھی کیا جانے سوچ کر جھٹکے سے اٹھے، ٹنکی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا اور مصلی بچھا کر خدا کے حضور کھڑے ہو گئے۔ ابھی سلام پھیرا ہی تھا کہ نسرین کی آواز کانوں میں پڑی،
آپ پولیس کے پاس رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ مسلح طے کر کر بکس پر رکھا، پھر نسرین کی طرف مخاطب ہوئے، رپورٹ تو شاید اب لکھانی ہی پڑے گی، میں سوچتا ہوں صبح تک انتظار کر لوں، پولیس کے پاس مدد کے لیے جانا بھی تو ہم جیسوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگے۔ نسرین نے دیکھا تو جیسے کچھ یاد آیا کہ آپ کے بھوک بھی تو لگی ہوگی، کچھ کھا لیجئے۔ اس وقت تو میں نے کچھ پکایا نہیں، صبح کے دال چاول پڑے ہیں۔ اسی وقت منو کرسی سے اتر کر بابو رؤف کے پیروں میں میاؤں میاؤں کر کے چمٹنے لگی۔ یہ بھوکی ہے، شاید اسے کچھ کھانے کو دے دو۔ 2 بار گوشت رکھ چکی ہوں سامنے، پیالے میں دودھ بھی ڈالا مگر کچھ نہیں کھا رہی ہے۔ سب سے زیادہ صدمہ تو اسے ہی لگا ہے۔ نسرین کے جواب پر بابو نے ایک گہری سانس لی۔ ربیہ بھی تو جان چھڑکتی تھی اس پر۔ اتنی دیر میں نسرین پلیٹ میں دال چاول نکال لائی۔ کیوں اس بے زبان کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے پر تلی ہو؟ لہجے میں تھوڑی جھنجھلاہٹ بھی اتر آئی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ایسے میں کھانا حلق سے نیچے اتر جائے گا؟ نسرین پشیماں ہوئی، اسے سوچنے لگی کہ ان کی بات اور ہے، وہ تو ماشاء اللہ ہٹی کٹی ہیں، جبکہ میاں بلڈ پریشر کے مریض باورچی خانے میں پلیٹ ڈھک کر واپس کمرے میں آ کر ہیٹر کا تار لگانے لگی۔ فجر کی اذان سے بابو راؤ کی صبح کی آمد کی اطلاع ہوئی، ورنہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس رات کی اب صبح نہیں ہوگی۔ دونوں نے آنکھوں میں رات کاٹ دی، بلکہ تینوں نے۔ منو بھی اپنی جگہ بہت مسترب اور اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ کئی بار کرسی سے اتر کر نسرین اور بابو کے پیروں کے پاس بیٹھی۔ ان دونوں کی آنکھیں تو نصف شب کے بعد کچھ بوجھل بھی ہوئی، مگر منو کی روشن اور چمکدار آنکھیں تمام رات کار کی ہیڈ لائٹس کی طرح جلتی رہی۔ بابو رؤف مسجد سے نماز ادا کر کے آئے، جیسے تیسے آدھی پیالی چائے اڈیلی۔ منو کو دودھ پلانے کی انہوں نے بہت کوشش کی، مگر ایک قطرہ بھی اس کی حلق نے قبول نہیں کیا۔ ربیہ نے فرمائش کر کے آئس کریم کھاتی تھی، کب رکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا تھانے تک جا رہا ہوں، آس پڑوس میں کوئی پوچھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں بچی پر کیا گزر رہی ہے۔ آخری جملہ اتنی آہستگی سے کہا کہ خود ہی سنا۔ نسرین دہلیز تک آتے آتے پھپک پڑی۔ تمام رات کا روکا ہوا آنسوؤں کا بند بہ نکلا۔ آنچل پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، بڑا مٹمیلا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ یا اللہ تو مجھے اٹھا لے، مگر میری ربیہ کو سلامت میری جھولی میں ڈال دے۔ اس عمر میں اتنا بڑا دکھ ہم نہیں برداشت کر سکتے، تجھے کالی کملی والے کا واسطہ۔ روتے روتے وہ وہیں بیٹھ کر بے دم سی ہو گئی۔ یہ اگر کسی فلم کا منظر ہوتا تو کوئی معجزہ یقینی تھا، مگر یہاں تو حقیقت سے سامنا تھا۔ ڈرتے کانپتے بابو رؤف تھانے میں داخل ہوئے۔ زندگی میں پہلی بار تھانے کی چوکھٹ پھاندی تھی۔ سپاہیوں کی گھورتی آنکھیں انہیں اندر تک ڈرا رہی تھی۔ اسی طرح نظر بچاتے قدموں کو سنبھالتے تھانے دار کی میز تک پہنچ گئے۔ تھانے دار میں غالباً موجود نہیں تھا۔ دیوان میز پر پیر پھیلائے، کمبل میں ملفوف، انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہے بے، اتنی صبح صبح کس کی؟ دیوان کے پہلے ہی جملے پر جگر لخت لخت ہو گیا۔ جی میں تو آیا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر اتنی زور سے مارے کہ پیچھے سے نکل جائے، لیکن دماغ کو ٹھنڈا رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ دیوان جی، ایک FIR درج کرانی ہے، ملتجیانہ انداز میں وہ بولے۔ وہ تو مجھے پتا ہے، تبھی تو میں نے پوچھا تھا، بولو کیا پرابلم ہے؟ میری بیٹی شام سے غائب ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ 20 سال کی ہے۔ 20 سال کی لڑکی غائب نہیں ہوتی، بھاگتی ہے۔ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ یہ کہنے میں اس نے پھر گالی بکی۔ زبان سنبھال کے بات کریے مسٹر۔ بابو رؤف کے تیور بھی ایک دم سے بدل گئے۔ میں بھی سرکاری ملازم ہوں، اپنی بیٹی کو میں جانتا ہوں یا آپ؟ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں گے کہیں گے اور میں خاموشی سے سن لوں گا؟ میں ابھی SSP سے آپ کی شکایت کرتا ہوں۔ دیوان کو جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، میز پر سے پیر نیچے اتارے۔ اس نے پھر ایک ساتھ بے نقط گالیاں بکی۔ مجھے SSP کی دھمکی دیتا ہے، یہاں سے فوراً بھاگ جا ورنہ مار مار کر بھوسا بھر دوں گا۔ کمبل جھٹک کر وہ کھڑا بھی ہو گیا۔ بابو رؤف کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب یہ اگر وہ تھوڑی دیر اور رکے تو ان کی پٹائی یقینی تھی۔ پولیس سے براہ راست یہ پہلا سابقہ تھا، مگر وہ پولیس کے مزاج اور رویے سے اچھی طرح واقف تھے۔ غصے کی وجہ سے کانپنے لگے تھے۔ خواہش تو یہ ہوئی کہ سپاہی کی بندوق چھین کر
ढेर सारा बारूद दीवान के सीने में उतार दें, मगर मुतवस्सित तबके के शरीफ आदमी को इस कारे नेक का भी तो इख्तियार नहीं। बेबसी झुंझलाहट में कैसे बदलती है, इसका अंदाजा इस वक्त बाबू की सूरत देखकर आसानी से लगाया जा सकता था। हाफजे से ज्यादा गालियां इस एहतियात से दीवान की नजर की कि उसे शुबा भी ना हो और वो मुतमईन हो जाए। फाटक से बाहर निकले तो लगा किसी खतरनाक जंगल से जान बचाकर बस भाग ही आए हैं। तेज होती सांसों से ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा और चारों तरफ से जकड़े हुए मौत का वो लामसनाई सिलसिला कब कैसे गुम हुआ, इस पर तो ध्यान उस वक्त गया जब सड़क पार करते हुए लारी के नीचे आने से बचने पर ड्राइवर ने भी एक गाड़ी उनकी तरफ उछाली थी। पहले जैसा वक्त होता तो शायद इस मंजर का तसव्वुर ही उनका काम तमाम कर देता, मगर अब अंदर की सूरत हाल वो नहीं थी। रगो पे में समाये हुए एक दबू और बुजदिल कुत्ते की हैत लकड़बग्घे में तब्दील हो गई थी। इस ख्याल की कुव्वत के जेर असर आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया और निशान साध कर ड्राइवर की समत दे मारा। पत्थर गाड़ी की पुश्त पर लगा तो एक आवाज हुई। इस आवाज ने बाबू रऊफ के एहतजाज को बहुत सुकून पहुंचाया। रबिया का हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आया। अब्बू, मेरे अब्बू। रबिया कहीं नहीं थी। ट्रैफिक का शोर बढ़ने लगा था, लेकिन ये शोर बाबू रऊफ के बातिन के शोर से कम कहीं कम था। कैसी अच्छी शक्ल सूरत थी रबिया की। अक्सर वो उसी से कह देते, किसे पड़ी है रे, तेरी माँ भी बस आम औरतों जैसी है और मेरा शुमार तो उनमें भी नहीं। जहन में अलबत्ता तेरी जैसी खूबसूरत ज़हीन और समझदार लड़की का तसव्वुर था, मगर ये उम्मीद तो मीलों नहीं थी। सारा सारा दिन दोनों मियाँ बीवी उसी के बारे में सोचते और खुश होते रहते। उसकी तालीम और दीगर ज़रूरियात पर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया। फंड तक से पैसे निकाले थे। जमा भी तो तेरे ही लिए किए। रबिया के पूछने पर बस इतना ही सा जवाब दिया था और खामोशी से देखते रहे थे उसे। उसने आगे बढ़कर वालिद की पेशानी पर बोसा जब्त किया था। सड़क पर मुड़ने से पहले बाबू रऊफ ने उस जगह पर उंगलियां फेरी। अब्बू, मेरे अब्बू, बस कुछ दिन और। हर दुख और महरूमी के एवज आपकी झोली में खुशियां डालूंगी। आप देखिएगा, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। अब्बू, बस सौबतों के सर पर अब थोड़े से ही बादल बचे हैं, उसके बाद धूप निकल आएगी। अल्लाह की ज़ात पर आपसे ज़्यादा भरोसा किसे है। सारा मंज़र बाबू की आँखों में ताज़ा हो गया। पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाने पर वो नसरीन कितनी देर तक रबिया के जुमलों की बाज़गश के साथ फ़ज़ा में उड़ते रहे थे। खुशी और इफ्तिख़ार से दोनों की आँखें गीली हो गई थीं। आँखों में पानी तो बाबू के इस वक़्त भी उतर आया था, मगर कितना फ़र्क था। तमाम ख्वाब रेज़ा-रेज़ा होकर बिखरते नज़र आ रहे थे। ऐसा गम था कि किसी से बताने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लोग तरह-तरह की बातें बनाएँगे। ऐसी पारसा बनी फिरती थी। गोरी चमड़ी पर ऐसा काला दाग। बाबू ने सर को झटका दिया। उन्हें मालूम है कि उनकी रबिया कैसी है। ठीक है, आज के ज़माने में इंसान की शिनाख्त बहुत मुश्किल सही, मगर रबिया को वो अपने से ज़्यादा जानते और समझते हैं। कायनात में सब कुछ गलत हो सकता है, मगर उनकी रबिया नहीं। रुमाल निकाल कर आँखें साफ की, हाथ देकर ऑटो रोका और सीधे एसएसपी के घर पहुँच गए। मालूम हुआ साहब सो रहे हैं, 1 घंटा इंतज़ार करना होगा। वो बेंच पर बैठ गए। भूख और सर्दी अलग से परेशान किए हुए थी। वो सोचने लगे, कहीं एसएसपी भी डांट डपट करना भगा दे, मगर फौरन ही ख्याल आया कि बड़ा अफसर बुराई भी बड़े पैमाने पर करता है। पास में रखा हुआ अखबार उठाया ताकि कुछ वक्त कटे। खबरों पर नजर डाली तो लूटपाट, जिना, कत्ल गारतगरी और घातक घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। तबीयत मुकद्दर हो गई। अखबार रखकर खड़े हो गए। हवारियों की तरह मुखातिब होकर बोले, अभी लौट कर आता हूँ। सड़क पर आते ही चक्कर सा आने लगा। सांसें एकदम से बेहंगम होने लगी। दीवार का सहारा लेकर जमीन पर न बैठ गए होते तो सब कुछ घूमता सा हुआ महसूस हो रहा था। वो शायद गिर ही पड़ते। 10-15 मिनट बाद कुछ राहत महसूस हुई। किसी तरह उठे तो टांगों में शदीद दर्द का एहसास हुआ। पास ही ठेले वाले के पास जाकर चाय पी और एक बन खाया कि अगर अब भी ये पेट में न गया तो उनका अस्पताल पहुंचना यकीनी था। गिलास अभी रखा ही था कि बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई।
भागने से सांसों का तवाज़ुन फिर से बिगड़ने का खतरा था, इसलिए सुबह खरानी से दोबारा अंदर आए तो मालूम हुआ कि साहब जाग चुके हैं और कमरे में बैठे हैं। बाबू रऊफ ने कारिंदे के कहने पर पर्ची अंदर भिजवाई। 10-15 मिनट में बुलावा भी आ गया। अंदर दाखिल होते ही फूट-फूट कर रोने लगे। एसएसपी गौतम ने बुजुर्ग को रोते हुए देखा तो ढाढ़स बनाने वाले चंद कलमात अदा किए। बाबू ने पूरी दास्तान उन्हें तफसील से सुनाई। एसएसपी गौतम के चेहरे पर हमदर्दी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। फौरन मुतल्लिका थाने को फोन मिलाया। थानेदार को जबरदस्त घुड़की दी और साथ में ये हुक्म भी कि इन्हें भेज आऊं, आप फौरन एफआईआर इंदराज कर कार्रवाई करें और अग्रिम सूचना से मुझे तुरंत अवगत कराएं। रिसीवर रखकर बाबू को भी इत्मीनान दिलाया कि उनकी कुछ हिम्मत बंधी। वो दोबारा थाने गए। दीवान शायद छुट्टी करके घर जा चुका था। थानेदार ने शिकायती अंदाज में कहा कि वहां जांच क्यों चले गए थे। बाबू ने पूरी वजाहत उन्हें फिर से सुनाई। बहरहाल रजिस्टर खोलकर उसने अपने हाथों से रिपोर्ट दर्ज की और कहा कि आप जाइए, जैसा होगा हम आपको खबर कर देंगे। बाबू रऊफ इस कदर खुश हुए जैसे उन्हें रबिया मिल गई हो। थानेदार से इजहार तशक्कुर किया और टेम्पो पकड़ के घर रवाना हो गए। घर आकर नसरीन को अलिफ से ये तक का किस्सा सुनाया। मिन्नू रबिया की कुर्सी से कूदकर फिर उनके आगे पीछे चक्कर काटने लगी। मियाऊं मियाऊं की आवाज से उसके तजस्सुस का अंदाजा हो रहा था। चुमकार कर मिन्नू को गोद में उठाया और कहने लगे, परेशान मत हो, रबिया मिल जाएगी। नसरीन फटी आंखों से शौहर को देखे जा रही थी। वो तय नहीं कर पा रही थी कि ये इत्मीनान किसे दिलाया जा रहा है। महल्ले में सरगोशियां शुरू हो गई थी। लोग टोलियों में खड़े होकर गुपचुप कर रहे थे। जो बाबू रऊफ के करीबी थे, इखलाकी कदरों को दिखाने की हद तक जिंदा रखने के सबब हाल अहवाल लेने आ गए थे, लेकिन अंदर उन सब के भी वही था जो दीवान की जबान पर था। वकील साहब और उनकी बेगम अलबत्ता बाबू के तई किसी हद तक मुखलिस थे। इसकी वजह शायद ये हो कि रबिया बगैर फीस के उनके बच्चों को पढ़ाती थी। शुरू से ही इन लोगों का रवैया रबिया के लिए खास तौर से दोस्ताना था। थोड़ी थोड़ी देर में वो खैरियत मालूम करने आ रहे थे, साथ में नेक मशवरे भी दे रहे थे। बाबू रऊफ को दूसरी को सर्दी ज्यादा लगी तो हीटर जलाकर बैठ गए। तभी वकील साहब की बीवी साथ में ट्रे लिए हुए अंदर आई। भाईजान, नाश्ता कर लीजिए, भाभी आप भी आइए। बाबू ने शुक्रिया के साथ बहुत कोशिश की कि खाने से किसी तरह बच जाएं, मगर जैसे वकील आइन भी तय करके आई थी, उन्होंने दोनों को मजबूर कर दिया। अभी मुश्किल से आधी रोटी खाई होगी कि बाबू की नजर मिन्नू पर पड़ी, जो टांगों में सर छुपाए नीम व आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। मान उनके हाथ रुक गए। बाबू रऊफ को लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। वकीलाइन इस माजरे से बेखबर थी। बाबू ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए हमने आपकी बात मान ली है, अभी थोड़ी देर बाद हम खा लेंगे। इस बार बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा चलिए, अभी गुड़िया को भेज से भिजवाती हूँ, कहकर वो चली गई। बाबू रऊफ लिहाफ में दुबक गए। रबिया की स्टडी टेबल अब उनके बिल्कुल सामने थी। उन्हें रबिया किताब पर सर झुकाए मुताले में मुनहमिक है। ज्यादा देर तक उनसे ये मंजर नहीं देखा गया तो आंखें सहन की तरफ कर दी। गिलौची के पास मिन्नू का घर बना हुआ था। उन्हें याद आया कि जब रबिया ने ये घर तामीर किया था तो एक तरफ से रास्ता खुला छोड़ दिया था। मिन्नू रबिया के पैरों से लिपट कर पता नहीं क्या बताना चाह रही थी। काफी देर तक किसी की कुछ समझ में नहीं आया। मियाऊं मियाऊं की ये अजीब तरह से निकली आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी। जब 2-3 बार जल्दी जल्दी वो उसे खुले हुए रास्ते से आई गई, तब कहीं रबिया की समझ में आया कि बिल्ले के खौफ की वजह से ये रास्ता बंद करवाना चाहती है, और रबिया ने फौरन फजील उठा दी। उसके बाद मिन्नू फुर्ती से अंदर जाकर पैर पसार सो गई और रबिया वहीं खड़ी देर तक उसे देखती और मुस्कुराती रही थी। मिन्नू के इतने नखरे रबिया के अलावा कोई नहीं देख सकता था। खाने में कभी उसे कच्चा गोश्त नहीं दिया, थोड़ा-सा नमक मिर्च डालकर उबाल लेती और फ्रिज में रख देती। मिन्नू को जब भूख लगती, गरम करके उसके प्याले में बोटियाँ डाल देती। गर्मी में सोने के लिए ऐसा एहतमाम किया था कि बाबू रऊफ इससे कतई मुत्तफ़िक नहीं थे। कूलर के सामने स्टूल पर तकिया रखकर बड़ा आरामदेह बिस्तर लगाया था। जब तक घर के लोग सोते रहते, मिन्नू भी टाँगें फैलाए सोती रहती। कई बार तो कूलर सिर्फ़ उसी के लिए चलाया जाता। बाबू रऊफ की आंखें सिकुड़ती चली गईं। पता नहीं उस मासूम पर क्या बीत रही हो, जाने किस हाल में हो। माज़ी एक अफ़रीत की तरह ज़हन में ज़मीन आसमान के बीच
खड़ा देर तक उनका मज़ाक़ा उड़ाता रहा और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो रज़ाई झटक कर उठ खड़े हुए, सहन में आए। तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई, कुंडी खोली तो थानेदार और 2 सिपाही खड़े हुए नज़र आए। "आइए साहब, क्या कुछ मालूम हुआ? हम तलाश कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, शीघ्र ही बरामद हो जाएगी।" कुर्सी पर बैठते हुए थानेदार ने जवाब दिया। वो तीनों घर की एक-एक चीज़ को बगौर देख रहे थे। "हम लड़की के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। हाँ, पूछिए।" पुलिस ने याद कर के सवालात किए। कुछ सवालों पर बाबू को एतराज़ भी था, मगर चूँकि सवालात पुलिस ने किए थे और शाइस्तगी से किए थे, लिहाज़ा ना चाहते हुए भी जवाब तो उन्हें देने ही थे। चलने से पहले उन्होंने रबिया की एक तस्वीर माँगी, जो फराहम कर दी गई। जाते-जाते वो इत्मीनान दिला गए कि जितनी जल्द हो सकेगा, वो लड़की को बरामद करने का प्रयास करेंगे। बाबू राउफ़ ने अपने हादसे पर ज़्यादा ज़ोर दिया कि कभी उनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं रही, मगर एक नाम उनके ज़हन में ऐसा नहीं आया, जिसकी उन्होंने दिलादारी भी की हो। फिर याद आया, जो रोज़ अखबारात में ज़ुल्म तशद्दुद की बेशुमार खबरें शाये होती हैं, क्या उन सब की दुश्मनियाँ ही होती हैं? आज के हालात में ये ज़रूरी नहीं कोई गनीम हो, तभी नुकसान पहुँचेगा, मगर ये ज़िना तो तमाम आरज़ो-समा की हुसूलियाबी भी पूरा नहीं कर सकती। कैसी अजीब लड़की थी, पढ़ाई के साथ कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। इदारे ने जल्दी ही एक माकूल शरह पर नौकरी की ज़िम्मेदारी भी ले रखी थी। बस उसी भरोसे उठते-बैठते माँ-बाप को हौसला दिलाती फिरती। मेरी शादी-वादी का ख़्याल दिमाग से निकाल दें, अभी मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। बाबू अक्सर सोचते कि इस उम्र की लड़कियों को कैसे ऊट-पटांग शौक होते हैं, लेकिन रबिया तो किसी फेर-फार में कभी नहीं रही। ना टीवी फ़िल्मों का शौक, ना ज़ेवर कपड़ों में कोई दिलचस्पी। 2-3 लड़कियों से दोस्ती थी, वो भी उसी के जैसी पढ़ाकू किस्म की। घर पर खाली वक़्त में मिन्नू से दिल बहलाती, उसी से बातें करती, उसे ही छेड़ती। मिन्नू भी उसकी ताबेदारी के लिए हमावक़्त तैयार रहती। क्या मजाल कि रबिया कुछ कहे और उसकी खिलाफ़वर्ज़ी हो जाए। अगले दिन तमाम अखबारात में रबिया की गुमशुदगी की खबर छप गई। बाबू रऊफ़ यही नहीं चाहते थे, मगर अब तक सब कुछ क्या उनकी मर्ज़ी से हो रहा था जो आगे पूछकर होना था। सोचते-सोचते दिमाग की नसें जैसे लगता था कि फट ही जाएँगी। दौड़-भाग और दिमागी उलझन के चलते पिछली रात तबीयत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मगर नंबर आने से कबल सामने तोगरे पर नज़र पड़ी, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। इससे पहले मुतअद्दिद बार यहाँ आ चुके थे, मगर इधर नज़र नहीं गई। लेकिन आज ये भी होना था, पता नहीं क्या सोच कर खड़े हो गए और नज़र बचाकर घर वापस आ गए। नसरीन पूछती रही कि क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या सोचकर कुर्सी से उठकर खड़े हुए, तेज़ी से सहन तक 2-3 चक्कर लगाए। नसरीन ने आगे कुछ बोलने का इरादा तर्क कर दिया। उनकी हालत तो सबसे ज़्यादा गंभीर और उलझी हुई थी। जहाँ तो उनका भी लुटा था, मगर वो किसी से क्या कहती? एक-एक साँस भारी थी। ले देकर रबिया की यादें थी, जो दिल-जिगर छलनी किए जा रही थी और उन पर किसी को इख्तियार नहीं। 2 रोज़ और गुज़र गए। इस असना में बाबू रऊफ़ ने दसियों चक्कर खाने के लगाए होंगे और हर बार वहाँ से वही एक जवाब मिलता, तलाश जारी है, कोई सूचना मिलेगी तो आप तक पहुँचा दी जाएगी। नाउम्मीदी कुफ़्र है, मगर अब हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। दोनों 2 दिनों में दोनों बरसों के मरीज़ नज़र आने लगे। मिन्नू की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। अब वो उछलकर कुर्सी से किसी के कदमों के पास नहीं आती। मुस्तकिल रबिया की कुर्सी पर एक करवट से लेटी रहती, आँखें कभी खुल जाती और कभी देर तक के लिए बंद हो जाती। रो-रो कर नसीम की आँखों के पपोटे भी फूल गए। बाबू रऊफ़ किस मुँह से मना करते, उनका भी हाल वैसा ही था। जाने कहाँ से लोग हमदर्दी जताने आ रहे थे। बाबू के जी में आया कि दरवाज़ा बंद करके छत में फंदा लगाकर लटक जाएँ। यहाँ मझाबाड़े आ गया। 3 रोज़ गुज़रने के बाद थाने से एक बार फिर बेइज़्ज़त करके भगाए गए। अबे साले! तेरी लौंडिया कहीं गुलछर्रे उड़ा रही होगी और तू यहाँ हम लोगों का जीना हराम किए हुए है। 10 बार बता दिया कि मिल जाएगी तो खबर भिजवा देंगे, तेरी समझ ही में नहीं आ रहा है। सुबह-शाम निकल आता है शक्ल दिखाने। कप्तान साहब के यहाँ पहुँच गया। एक-एक लफ्ज़ न्यूक्लियर बम की तरह फटा था बाबू राउत के दिमाग में। वापस हुए तो पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। गिरते-संभलते किसी तरह आए। पिछली बार यहाँ से निकलते वक़्त बातिन में लकड़-बग्घा पैदा हुआ था। वो फिर इसी मरियल डरपोक कुत्ते में के खोल में आ दुबका। इस बार तेज़ ताफ़ुन का शदीद एहसास भी हुआ।
اپنے آپ سے حقارت ہونے لگی، آنکھ سے ایک قطرہ نہیں گرا، گھر میں دائمی سیرا کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے بھاگتا رہا، ایک ہفتہ گزر گیا، ربیہ کی کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ تمام ذلت اور رسوائی کے بعد بھی بابو رؤوف تھانے جاتے رہے، ہر ایک کی منت سماجت کی، ہاتھ پیر جوڑے، جن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ان کی خوشامدیں کی، مگر سب بیکار۔ ایس ایس پی کے پاس پھر سے گئے تو وزیر اعلیٰ کی آمد کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹور پر تھے۔ کئی بار کئی بار جانے کے باوجود دوبارہ ان کی زیارت نہیں ہوئی۔ تھک ہار کر دونوں نیم مردہ سے بستر پر پڑے چھت کو تکتے رہتے۔ اگلی صبح کرسی پر نظر گئی تو منو وہاں موجود نہیں تھی۔ بابو رؤوف نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی پر وہ اپنے کسی ٹھکانے پر دکھائی نہیں دی۔ انہیں تشویش ہوئی، اٹھ کر پورا گھر چھان مارا، منو کا کچھ اتا پتا نہیں چلا۔ حالات کے پیش نظر منو کا اس طرح غائب ہونا کسی حد تک حیرت انگیز بھی تھا۔ کتنی بار انہوں نے ربیہ کی کرسی سے ڈانٹ پھٹکار کر اسے بھگایا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد آلہ بالا دے کر وہ کرسی پر پہنچ جاتی تھی۔ تنگ آ کر انہوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا، پھر یہ اس وقت کہاں غائب ہو گئی۔ بابو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے سڑک تک آ گئے، باہر منو کی لاش پڑی ہوئی تھی، کتوں نے اسے بھنگوڑ کھایا تھا۔ بابو رؤوف اندر تک لرز گئے، یقیناً منو کی موت باہر ہوئی ہے، کتوں نے مرنے کے بعد ہی اسے نوچا کھسوٹا ہے، کیونکہ زندہ رہتے منو ان کے ہاتھ نہیں لگنے والی تھی۔ سڑک پر اس کی موت ہوئی، مگر وہ یہاں آئی کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب وہ نہیں تلاش کر پائے۔ تھک ہار کر اندر آئے اور کرسی پر لڑک گئے۔ نسرین نے بجھتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، منو مر گئی، سرد آہ کے ساتھ لرزتی آواز میں وہ بولے تھے۔ کبھی کبھی لاش دیکھ کر بھی اتنا اطمینان ہوتا ہے، اس کا اندازہ آج ہوا۔ نسرین پر ایسی ربود کی تاری تھی کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، ہونٹ ضرور تھرتھرائے، آنکھ کے کوروں سے دو بڑے بڑے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ ایڈیٹر چوائس کے تحت میرا پسندیدہ افسانہ پڑھنے کی میں شاہد اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے سرنگ کے بعد کا اندھیرا۔ جاوید اپنے دوست شہزادے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا، ابھی قبرستان سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے بھگدڑ دکھائی دی۔ بھیڑ حواس باختہ سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، جس طرف اسے جانا تھا۔ ہنگامے کے اثرات ادھر زیادہ نظر آ رہے تھے، آگ کی لپٹیں اور سیاہ دھواں بہت اوپر تک اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکیں ویران و سنسان ہو گئیں۔ جاوید کا گھر یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اتنی سی دیر میں خون اس کی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ صحیح سلامت وہ گھر پہنچ بھی پائے گا یا نہیں، خیال کے ساتھ ہی خوف و ہراس اس کی ہڈیوں میں اتر گیا۔ گھر پہنچنے کے لیے چونکہ دوسرے فرقے کی ایک بڑی بستی کو عبور کرنا تھا، یہاں کے لوگ ذات سے ہی پچھڑے ہوئے نہیں تھے، تعلیم و روزگار کی صورتحال بھی ویسی ہی تھی۔ جاوید کو پہلے تو نظر کچھ دور تک تو وہ چھپ چھپا کر آ گیا تھا، اس کے آگے ملی جلی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ جس فرقے کی جہاں اکثریت ہوتی ہے وہاں یہ آگ تیزی سے پھیلتی ہے، شاید جنگل کی آگ سے بھی تیز۔ ہرچند کہ اس نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی تھی، پر حلیہ اس کی شناخت بآسانی کر رہا تھا۔ اس کے باوجود خطرہ ہے۔ گلی سے نکل کر وہ شاہراہ پر آ گیا، سامنے سے سینکڑوں کی بھیڑ آتی ہوئی نظر آئی، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور زبانوں پر اشتعال انگیز نعرے۔ وہ ایڑی پر ہی گھوم گیا اور پوری قوت بٹور کر اس طرف کو دوڑ پڑا جدھر سے بچ بچا کر یہاں تک آیا تھا۔ ہجوم سے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بھاگنے میں کامیاب رہا۔ ایک جگہ پر پولیس کی گاڑی نظر آئی، لمحے بھر کو خیال آیا کہ پولیس سے مدد لی جائے، پر جانے کیا سوچ کر خود ہی اس خیال کی نفی کی۔ اس کے بعد اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی، اسے لگا جیسے سائرن والی گاڑیوں میں سوار ہو کر اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ راستے میں کئی لوگوں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا، پر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف موت نظر آ رہی تھی، صرف موت۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے قدم رکے تو دیکھا ایک بار پھر سے وہ قبرستان کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بے ہنگم اور اکڑی سانسیں کسی حد تک بحال ہوئی تھیں، پر چہرے پر اب تک ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ پھرتی سے اندر داخل ہو گیا، حالانکہ اب وہ
دوڑ نہیں رہا تھا، اور قدموں کی رفتار ابھی تک معمول کے برخلاف تھی۔ شاید اسی سے چوری پکڑی گئی۔ گورکن جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کون ہو اور یہاں کیسے؟ ہانپتے ہوئے اس نے پوری بات بتائی، اور اور پناہ کے لیے اس کی رضامندی چاہی۔ اس نے ٹھہر کر کچھ سوچا، پھر جاوید کا بہت جائزہ لیا اور مطمئن ہونے کے بعد اسے ساتھ لے کر جھوپڑی تک آ گیا۔ گھر چھوٹا ہے پر تم یہاں رک سکتے ہو۔ پہلی بار اس نے گورکن کو غور سے دیکھا، جو اس وقت اسے فرشتہ لگ رہا تھا۔ وہ گورکن کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا تھا، پر فی الحال اس کے پاس اس روایتی جملے کی بھی نہیں تھے۔ اس کے بچے پاس ہی مٹی سے کھیلنے میں منہمک تھے۔ جاوید پاس ہی ٹوٹی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سب سے زیادہ فکر اسے گھر کی تھی، حالانکہ گھر محفوظ علاقے میں تھا۔ شر پسندوں کی رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی، پر بقیہ لوگ گھر میں ہیں یا اس کی طرح کہیں باہر پھنسے نہ ہوں۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو ابا اور بھائی جان گھر میں نہیں تھے۔ اس سے زیادہ تشویشناک یہ تھا کہ اس کی خیریت گھر والوں تک کیسے پہنچے۔ اماں کو تو برا حال ہوگا، ابا سے کچھ معاملوں میں نظریاتی اختلاف بھلے ہی ہوں، اور آخر وہ اس کے باپ ہیں، پریشان تو وہ بھی ہو رہے ہوں گے۔ بھائی بہن نظیر و اقارب، ستم یہ کہ وہ کسی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ حالات سازگار ہونے تک بہرحال اسے انتظار کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچانک وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا، گورکن سے ایک لوٹا پانی طلب کیا۔ وہ فوراً پانی لے کر آ گیا، لوٹا ہاتھ میں لے کر وہ پھر گویا ہوا۔ جہاں نماز یا کوئی کپڑا مل جاتا تو بات پوری ہونے سے پہلے ہی گورکن نے اس بات پہ سر کو جنبش دی، اندر داخل ہو گیا اور الٹے ہی پاؤں واپس آیا تو جانماز اس کے ہاتھ میں تھی۔ جاوید وضو کر کے اٹھا، جانماز پلنگ پر رکھ کر بولا، کسی اور چیز کی ضرورت پڑے تو مانگ لینا، میں ادھر ہی ہوں۔ جاوید کھڑا ہوا۔ سامنے قبرستان تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت بار اس جگہ پر آ چکا تھا، پر آج ہر چیز کے معنی ہی بدلے ہوئے تھے۔ زندگی میں ہر طرح کی اموات دور یا قریب سے اس نے دیکھی تھی۔ موت کے تصور نے ہر بار اسے خوفزدہ کیا تھا۔ آج اتنے بڑے قبرستان میں وہ اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ کئی تازہ خبریں جن کی مٹی ابھی تک نہیں سوکھی تھی اسے ہراساں نہیں کر پا رہی تھی۔ دل و دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ خود ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ پہلی نئی جگہ تھی جہاں اسے قبلے کا رخ نہیں معلوم کرنا تھا۔ مسلح بچھا کر وہ مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جانے کب کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے لگا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گورکن بھی دیکھتے دیکھتے تھک گیا۔ گھنٹوں کے بعد جب وہ جانماز سمیٹ کر آیا، گورکن اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی طویل نمازوں اور گریہ ازاری کا سبب بھلے ہی وہ پوری طرح سے نہ سمجھ پایا ہو، پر اس اجنبی کے بارے میں جو اس کی پناہ میں آیا تھا، اتنی سی دیر میں بڑی خوشگوار رائے قائم ہو گئی تھی۔ وہ پلٹ کر اندر آیا، واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں تانچینی کا ایک پیالہ تھا۔ بیٹا ستو کھاتے ہو؟ چاول کا ہے، نہ بھی پسند ہو تو زہر مار کر لو، بھوکے ہوگے، ابھی کچھ اور تو ہے نہیں۔ جاوید کو یاد آیا کہ بھوک تو اسے بہت لگی ہے، پر کچھ کھانے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ اس شخص نے ایک زندہ آدمی کو قبرستان میں رکنے کی اجازت دی ہے، یہی بہت ہے۔ گورکن کی خاطر مدارات سے وہ بہت شرمندہ تھا، گو کہ اسے ستو پسند نہیں تھا اور ویسے بھی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پر جانے کیا بات ہوئی کہ وہ پورا پیالہ صاف کر گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رحمت علی، بڑی لجاجت سے اس نے جواب دیا۔ جاوید نے سوچا نام کچھ بھی ہوتا، پر یہ آدمی اس وقت میرے لیے رحمت علی ہی تھا۔ خام خواہ میں آپ کو پریشان کرنے آ گیا، غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکل گیا۔ ایسی بات کرتے ہو بیٹا، موت کی فکر مجھے اوروں سے زیادہ رہتی ہے۔ ایک دن کوئی میرے لیے بھی قبر کھودے گا، اور پھر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ جب تک امن نہیں ہوتا تم آرام سے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد جاوید کچھ نہیں بول سکا۔ یہ تجربہ ہی اور طرح کا تھا۔ ایسی استاد تھی کہ وہ وقت تک نہیں معلوم کر سکتا تھا۔ گھڑی کی عدم موجودگی سے اسے اپنا ہی وقت نہیں پتا چل رہا تھا، اوروں کے وقت کی کیا خبر ہو پاتی۔ بس اندازے سے نمازیں پڑھ رہا تھا۔ عشاء کے بعد رحمت علی نے دال روٹی اس کے آگے لگا دی، کسی طرح کچھ لقمے توڑے اور پلیٹ کنارے سرکا دی۔ رحمت علی نے پلنگ اور ایک چادر بھی لا کر دے دی، بیٹا اسی پر سو جانا، کیا واقعی اسے نیند آ جائے گی؟ اس نے اپنے آپ سے ہی سوال کیا۔ کچھ توقع کے بعد ٹہلتا ہوا گیٹ کی طرف آیا۔
وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ چھٹی حص کچھ زیادہ ہی کام کر رہی تھی۔ خیال تھا کہ سڑک کا جائزہ لیا جائے، دیوار سے جھانک کر نہ دیکھا ہوتا تو باہر کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں بھی اندر ہی کی طرح ویرانی تھی، بلکہ اندر سے کچھ زیادہ۔ اندر تو مینڈکوں جھینگروں کی آوازیں آ بھی رہی تھیں۔ مان پولیس کی 2 گاڑیاں اس کے سامنے سے گزری۔ وہ پہلے ہی جھک کر بیٹھ گیا تھا اور کچھ دور تک اکڑ اچل کر آیا۔ پگ ڈنڈی پر آنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، آگے کچھ قدم چل کر رک گیا۔ سامنے شہزادے کی قبر۔ شہزادے اس کے بچپن کا دوست تھا، اسی کا فاتحہ پڑھنے تو وہ قبرستان آیا تھا۔ برابر والی قبر کے ایک قصبے پر اس کی نظر پڑی۔ ملگجی روشنی کے باوجود تحریر اس نے پڑھ لی، کلو نفس ذائقۃ الموت، مگر اس طرح جاوید کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سوال کس سے کیا ہے۔ کیسا زندہ دل شخص تھا شہزادے؟ ہفتے بھر پہلے تک بہت کچھ معمول پر تھا۔ جاوید سے وابستہ یادیں ایک بار پھر ذہن میں ابھرنے لگی۔ مدرسے سے اسکول کالج تک دونوں ساتھ پڑھے تھے، اغل بغل کے مکان تھے، ایک یکسانیت اور تھی۔ دونوں ہی بے روزگار تھے اور جدوجہد جاری تھی۔ چھوٹے موٹے کام شراکت میں کیے بھی، پر ناکام ہی رہے۔ جاوید کے والد جو بڑے مذہبی قسم کے واقع ہوئے تھے، اس ناکامی کا سبب نماز روزے سے بے توجہی بتاتے، بلکہ ان سے اختلاف کی پہلی وجہ یہ تھی کہ صبح شام نمازوں کے لیے ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے۔ فجر کے لیے شور و شور کچھ زیادہ ہی ہوتا۔ نماز کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ جب 5 بار اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ غیب سے راستے کھول دے گا۔ نمازیں چھوڑنے کا خود بھی اسے ملال تھا، مگر ابا کے کہنے سے تو نہیں پڑے گا، یہ ضد بھی ٹھان لی تھی۔ حالانکہ وہ خود جانتا تھا کہ یہ بات درست نہیں۔ 5 وقت مسجد سے بلاوا آتا، پر طبیعت ادھر مائل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جانے کیا ہوا کہ دونوں نے باقاعدہ نمازیں شروع کر دی اور اسی پر قناعت نہیں کی، کئی تنظیموں سے رسم و راہ بھی بڑھا لی تھی۔ فرقہ واریت جتنی تیزی سے پھیل رہی تھی، کسی ناگہانی سے بچنے کے لیے اقدامات کے تار و پود بھی تلاش کیے جا رہے تھے۔ اب دونوں کی گفتگو رازدانہ انداز میں ہونے لگی تھی۔ چند روز ہی اور گزرے ہوں گے۔ ایک رات پولیس کا عملہ دھپ دھپ کر کے شہزادے کے گھر میں داخل ہوا اور اسے سوتے سے جگا کر گاڑی میں بٹھا لے گیا۔ گھر والے روتے گڑگڑاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے۔ شہزادے کے والد نے بیٹے کا جرم دریافت کیا۔ جواب میں صرف یہ کہا گیا کہ عدالت سے معلوم ہو گیا اس کی گتیویدیاں سندگدھ ہیں۔ میں سمجھا نہیں، برائے مہربانی اردو میں بتا دیں۔ میرا مطلب ہے آسان زبان میں۔ افسر نے انہیں گھور کر دیکھا۔ اردو میں پاکستان میں بتایا جاتا ہے۔ جملے میں جو کچھ رہ گیا تھا لہجے کی کرختگی نے پورا کر دیا۔ اس کے آگے کوئی مکالمہ نہیں ہوا اور وہ شہزادے کو لے کر چلے گئے۔ تھانے پہنچ کر اس پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی۔ ساتھ میں چند سوال بھی قائم کیے گئے۔ یہ اچانک نماز پڑھنے کا بھوت کیسے سوار ہوا تجھے؟ انہوں نے ایک بہت بےہودہ گالی بھی ساتھ میں دی۔ اس میں ڈنڈا گھسیڑ دو، جبھی سویکار کرے گا آتنکوادیوں سے سمبند۔ اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، تیسرے روز پولیس نے یہ کر کے بھی دکھا دیا۔ ذرا ہی دیر میں شہزادے کے ساتھ پولیس کا جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ باقی لوگوں کو یہ ساری باتیں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوئی، پر جاوید کو یہ سب پہلے ہی پتا چل چکی تھی۔ تھانے میں اس کا ملنے والا ایک مسلمان سپاہی تھا۔ اس نے جو آخری بات جاوید کو بتائی تھی، اسے سن کر وہ بہت دیر تک مبہوت رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آئندہ اگر پولیس کسی کو اٹھا کر لائے تو اس سے کہہ دینا تو یہاں تک آنے سے پہلے یا تو خود ہی اپنی جان دے دے یا مذہب تبدیل کر لے۔ لفظوں کی بازگشت رہ رہ کر اسے سنائی دے جاتی۔ اسی وقت لوگوں کے چیخنے کی آوازیں پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ یقیناً یہ آوازیں کہیں آس پاس سے ہی آئی تھیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے پھر گیٹ کی طرف گیا کہ شاید کچھ شدھ بدھ مل سکے۔ دیوار سے ٹک ٹک کر ایک بار پھر گیٹ کی جھلیوں سے جھانکا۔ چند لمحوں کے بعد گردن اونچی کی۔ اس بار صداؤں کا شور تیز سنائی دیا۔ کئی جگہ اسے آگ کی لپٹیں اٹھتی دکھائی دی۔ شور اب بھی صرف ایک سمت سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بھی مقامات پر فسادات پھیل گئے ہیں۔ بڑی بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں گہری تاریکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سیاہی سرنگ کے بعد کی تھی
یا ظلمت شک کی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر قبرستان کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ پولیس کی گاڑیاں جس تیزی سے گزر رہی تھیں اور فغاں کی صدائیں اس سے بھی زیادہ تیزی اختیار کر رہی تھیں، وہ بے بس و لاچار دم سے وہیں بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں گھر والوں پر کیا بیت رہی ہو۔ اب ان کے تحفظ کے وسوسے بھی پیدا ہونے لگے۔ فسادیوں کی بڑی سے بڑی تعداد بھی اس علاقے میں نہیں گھس سکتی تھی، اور اس کا اعتماد اب تک قائم تھا، پر پولیس کو لے کر شک و شبہات اس کے ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ رحمت علی کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ بیٹا تم یہاں؟ میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہا تھا، لگتا ہے حالات زیادہ بگڑ گئے ہیں، بہت آوازیں آ رہی ہیں، اللہ رحم کرے۔ چلو ادھر ہی بیٹھو، میرا بھی جی گھبرا رہا ہے۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور رحمت علی کے ساتھ چلنے لگا۔ لگ رہا تھا جیسے پیروں میں طاقت ہی نہیں بچی۔ تقریباً گھسیٹ کو کر خود کو جھوپڑی تک لایا، چارپائی پر دھڑام سے گر گیا۔ رحمت علی جو کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے لگا کہ شاید جاوید سونا چاہتا ہے۔ قبرستان میں سونا رحمت علی کی عادت تھی، پر اس کی تو صرف مجبوری تھی۔ پھر ایسے حالات میں جب پورا شہر قبرستان بنا ہو، وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تبھی کسی کتے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بڑی دیر میں تجھے خبر ہوئی، آہستگی سے اس نے کہا، اور تاریک فضا میں جانے کیا دیکھنے لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں صبح ہو گئی۔ رات میں اٹھ کر قبرستان کے چکر لگائے، جہاں تک وہ یہاں تک کہ وہ تھک کر چور ہو گیا۔ تہجد کا وقت ختم ہونے سے قبل ایک بار پھر مسلح پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ نمازیں اگر وہ گھر پر پڑھ رہا ہوتا تو کم سے کم ابا تو خوش ہو ہی جاتے۔ انہیں بڑی شکایتیں تھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، ویسے بھی کسی معقول آدمی کو اللہ صبح ہی اٹھنا چاہیے، فجر قضا کر کے کرنے پر شیطان کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ وہ تمام گھر کی بتیاں جلا دیتے، اور جب تک مسجد کے لیے نہیں نکلتے جاوید کو تانے دیتے رہتے۔ وہ بھی اتنا ڈھیٹ ہو گیا تھا کہ کبھی اٹھ کر ہی نہیں دیتا۔ کئی بار جب قوت برداشت جواب دے دیتی تو جھنڈلا کر اٹھ جاتا، ابا سے پہلے نکل بھی پڑتا، پر مسجد کے باوجود نہیں جاتا۔ پارک میں غیر نمازیوں کی چہل قدمی شروع ہو جاتی، وہیں جا کر پہنچ جاتا، اور 1 گھنٹے بعد جب واپسی ہوتی تو ابا تلاوت کر رہے ہوتے۔ قرآن بند کر کے فوراً سوال ڈالتے، کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ مسجد میں تو نظر نہیں آئے۔ اب آئندہ آپ کو بتا دیا کروں گا کہ کس صف میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ جاوید کی ماں دیکھ رہی ہو، لاڈلے کی بدتمیزی اور بد کلامی۔ اماں ایسے وقتوں میں خاموشی رہتی، اشارے سے اسے وہاں سے ہٹ جانے کو کہتی۔ وہ دوسرے کمرے میں یا پھر باہر چلا جاتا۔ ابا پھر قرآن نہیں کھولتے اور آدھا 1 گھنٹہ بڑبڑاتے رہتے۔ تلاوت کے وقت وہ جاوید کو کسی بات پر ٹوکتے تھے، بات کی تفصیلات اماں سے ماں سے معلوم ہو جاتی۔ سورج طلوع ہوا، اس کے پاس نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی۔ شہر پرآشوں پر کیا گزر رہی اسے کیا معلوم؟ یہاں تو اخبار تک نصیب نہیں تھا۔ فضا میں دھوئیں کی لکیریں جو عبارتیں رقم کر رہی تھیں، اسی سے صورتحال کا وہ اندازہ لگا رہا تھا، اور ہر چیز کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ادھر جاوید کے گھر میں بھی سب کا برا حال تھا۔ جاوید کو چھوڑ کر تمام لوگ گھر میں موجود تھے۔ اماں کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی، 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ انہیں لگا کہ ان کی اولاد کی کوئی خبر نہیں ملی۔ سارے رشتے داروں کو فون کر کے معلوم کیا جا چکا تھا، پر کہیں سے کوئی مثبت کا جواب نہیں ملا۔ اب تو فون بھی منقطع کر دیے گئے تھے۔ گھر سے نکلنا تو دور، جھانکنا تک دوبھر تھا۔ چاروں طرف ہو کا سایہ عالم طاری تھا۔ اضطراب دبے پاؤں، اضطراب ہوا۔ بے چینی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جاوید کی کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ کوئی یہ تک نہیں بتا پایا کہ فلاں وقت فلاں کے ساتھ کہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ کسی محفوظ جگہ پر ہے تو کوئی اطلاع تو ملنی ہی چاہیے۔ رہ رہ کر اماں دہاڑے مارتی۔ ابا کی آنکھیں بھی کئی بار نم ہو چکی تھی۔ اخبارات یہاں بھی میسر نہیں تھے، پر ریڈیو ٹی وی پر سب کی توجہ لگی ہوئی تھی، شاید کہیں سے کوئی سراغ حاصل ہو جائے، پر اب تک وہ نا امید ہی تھے۔ جب سے جاوید نے نمازوں کا اہتمام شروع کیا تھا، ابا کسی حد تک مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ بات بے بات جاوید کو ٹوکنا یا اچھے کاموں میں بھی تنقیدی پہلو نکالنا ان کی عادت تھی۔ حالانکہ یہ عادت اچھی نہیں، اس کا انہیں اعتراف بھی تھا، پر پہلی بار اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بس یہ دعا کر رہے تھے کہ بیٹا صحیح سلامت گھر آ جائے۔ آج کے بعد وہ اسے کسی بات پر نہیں ڈانٹیں گے، آخر وہ بڑا ہو گیا ہے، ایک موقع تو انہیں ملنا ہی چاہیے۔ سوچتے ہوئے ان کا دل بھر آیا۔ وہ بیوی تک سے آنکھیں چرا رہے تھے، جیسے جاوید کے غائب ہونے میں وہی قصوروار ہوں۔ 3 دن اور گزر گئے۔ جاوید کو لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ان مقابر کے درمیان رہ رہا ہو، اور کب وہ یہاں سے نکل پائے گا، نکل بھی پائے گا یا نہیں کچھ نہیں معلوم۔ بیٹھے بیٹھے وہ اٹھ چکا تھا، چہل قدمی کرتا، گیٹ تک آتا، کسی خبر پر بیٹھ
कर उसे ही देखता रहता। खुश्क फूल और अगरबत्तियों की बाकी मानदार लकड़ियां मिट्टी में गिरी पड़ी। फिर चारपाई तक वापस आ जाता, कुरान करीम जो रहमत अली से मांगा था पढ़ने लगता, कुरान बंद करता तो नमाजें शुरू कर देता। कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिससे वो कुछ बात कर सके और खुद को हल्का महसूस कर ले। रहमत अली से हर वो गुफ्तगू मुमकिन नहीं। बाज औकात लगता कि दिमाग की नसें जैसे फटी जाएंगी और वो बाहर जाने का अरमान यही किसी नई खबर में ढेर हो जाएगा। हर शख्स के बारे में इतनी तफसील से सोचने का मौका पता नहीं फिर कभी मिलेगा भी या नहीं। महल्ले के घर के महल्ले और घर के दरोबाम आज जिस तरह से याद आ रहे थे, उस तरह पहले कभी नहीं आए। शबाब दर्जी की दुकान पर टंगा साइन बोर्ड किस रंग का है? मस्जिद में मेहराबों की तादाद कितनी है? सामने वाले बेसाब ने बोरी कितने फुट पर कराई थी? वगैरह वगैरह। वो खुद भी हैरान था कि ये बातें जहन में क्यों करा रही हैं और इनका मेरी सोच से क्या ताल्लुक है। उसके ज़हन में ये बात भी आई कि अगर कभी यहाँ से रिहाई मुमकिन हुई, तो अब्बा से फ़ासला और बढ़ेगा। अब्बा के अंदर पैदा नर्म गोशों से वो बहरहाल अभी नावाकिफ़ था। उसे तो बस ये मालूम था कि शहज़ादे की मौत के बाद उसके रवैयों में और तेज़ी यकीनी है। अब्बा तो 30 बरस से बस अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मैं उनसे कोई मुतालबा नहीं करता। वो मगर मुझे नहीं रोक सकते कि मैं किससे मिलूँ और किससे नहीं। आए दिन वो वामेला मचाए रहते हैं, तो उसके पास क्यों खड़े थे? वो कौन था? ऐसे लोगों से ताल्लुकात मुझे पसंद नहीं। सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा अब्बा को हो भी नहीं पाएगा। दोनों के सोचने में बहुत फ़र्क है, मगर मुझे अब किसी की परवाह नहीं। ज़ेरे लब वो बताता, बाद अज़ां एक गहरी साँस लेता। रहमत अली चाय का कप लिए खड़ा था। बकरी के दूध की चाय पीते-पीते वो जिसका जी बुरा हो गया था। पर रहमत अली की मेहमान नवाज़ी का वो बहुत कायल भी था। आखिरकार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसे कहना ही पड़ा, बाद में मैं आपके पैसे दे दूँगा। किस बात के? बेटा, अच्छा खिला ही के। खुद ही उसने जवाब दिया। और पनाहगाह का किराया? जावेद का सर नदामत से झुक गया। ताज्जुब भी हुआ कि इतनी फिजूल बात उसकी ज़बान से कैसे निकल गई। इतने अरसे में वो रहमत अली की नफ्सियात से बहरहाल वाकिफ़ हो गया था। देर तक वो रहमत अली से नज़रें मिलाने की ताब नहीं जुटा पाया। जावेद की वालिदा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। खाना-पीना भी उन्होंने तकरीबन तर्क कर दिया था। रो-रो कर आँखों पर बरम आ गया था। पता नहीं कफ़न भी नसीब हुआ या कमबख्तों ने उसे भी जला दिया। अब इस तरह की बातें भी उनके ज़हन में आने लगी थी। घरवाले भी इस बात का यकीन करने पर आमादा होते जा रहे थे, वरना 5 दिन तक कोई खैर खबर नहीं मालूम हुई। रहमत अली को दमसाधने की फुर्सत नहीं थी। लाशों का अंबार लगा हुआ था। पुलिस का अमला इस काम में बहुत चाक-ओ-चौबंद था। मकतूल के अजीज़ों तक को इत्तला नहीं हो पा रही थी। पुलिस खामोशी से लाशों को लेकर आती और पता नहीं नमाज़ों के बगैर भी दफ़न करा जाती। जावेद भी क़ब्रें खोदने में मसरूफ़ हो गया था। उसने रहमत अली से कह भी दिया था कि अगर कोई पुलिस वाला पूछे भी, तो अपना भाई वग़ैरह बता दे। जावेद को मालूम था कि ये लाशें उससे नहीं देखी जाएँगी, मगर उसने अपना दिल मज़बूत कर लिया था। लाशऊर में कहीं ये बात पोशीदा थी कि अज़ाइम की तकमील में तजहीज़ व तकफ़ीन के ये मनाज़िर आगे उसके बहुत काम आने वाले हैं। अब्बा के जुमलों की बाज़गश्त अब धुंधली पड़ने लगी थी। किस-किस तरह से उन्होंने जावेद को समझाने की कोशिश की थी, तुम खाली अपने अमाल दुरुस्त कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ज़ुल्म सहे, पर उन्होंने मोहब्बत व उख़्वत का ही दर्स दिया। फिर जिहाद की क्या ज़रूरत है इस्लाम में? सवाल के जवाब में वो खुद ही सवाल करता, जिहाद की तो सख्त ज़रूरत है बेटा, पर जिहाद ऐसे नहीं होता जैसे तुम समझ रहे हो। जैसे आप समझ रहे हैं, वैसे तो कोई जिहाद करने वाला बचेगा भी नहीं। घंटों बहसें होती, पर दोनों अलग-अलग पैरों की जूती बने रहते। इसी तरह 2 दिन और गुज़र गए। उसका बिलिया-हुलिया बिगड़ गया था। 1 हफ्ते से वो नहाया भी नहीं था। कपड़े वगैरह भी बहुत गंदे हो गए थे। ये वक़्त इन चीज़ों पर तवज्जो देने का था भी नहीं। उसने अपना सर झटका। वो तो सिर्फ़ रिहाई के इंतज़ार में था। ये कब्रिस्तान जो जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, बहिश्त का तो नहीं, पर दोज़ख का तजुर्बा उसे इस 1 हफ्ते में बाकायदा हो गया। पूरी ज़िंदगी में मौत के बारे में शायद उसने इतना नहीं सोचा, जितना इन 7 दिनों में सोचा था। मौत के अलावा उसे कोई बात याद नहीं रह गई थी। ज़रा देर को आग लगती, ख्वाब में आग और खून दिखाई देता और वो हड़बड़ा कर उठ बैठता। साँसों का तवाज़ुन मुंतशिर हो जाता। 8वें रोज़ कुछ थानों में कर्फ्यू में छूट दी गई। लाउड स्पीकर पर उसने भी सुन लिया था और ये जानकर के घर तक के रास्ते में छूट हो रही है, उसने राहत की गहरी साँस ली। कर्फ्यू में रियायत का मुअय्यना वक़्त शुरू होते ही सड़क सड़क पर हुजूम उमड़ आया। ये दंगाइयों की भीड़ नहीं थी,
ہر شخص ضرورت کی اشیاء تلاش کر رہا تھا، چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، دکانداروں کی چاندی ہو گئی تھی، اسے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سب سے پہلا مقصد تھا خیریت کے گھر پہنچنا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے محلے میں داخل ہو بھی گیا۔ دماغ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ باور کرنے میں کہ جاوید زندہ ہے، انہیں کچھ تحمل ہوا۔ سب کے چہروں پر خوشیاں پھوٹ پڑی اور اناردانے سے چمکنے لگے۔ ابا تو فرد سے مسرت سے چیخ کر اس سے لپٹ گئی، بے تحاشا چومنے لگی۔ جاوید کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ابا نے بھی اسے سینے سے لگا کر تمام گلے شکوے دور کر لیے۔ جاوید کو لگا پہلی بار باپ کی محبت جوش میں آئی ہے، مگر اس کے عوض سامان بہت زیادہ ادا کرنا پڑا ہے۔ معانقہ ختم ہوا تو سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو تھا کہاں بیٹا؟ اما نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے استفسار کیا۔ قبرستان میں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال پوچھا جائے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، قبرستان میں؟ ماں کیسے پہنچ گئے؟ اس بار بھائی جان کی باری تھی، شہزادے کا فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ اسی لہجے میں وہ پھر سے گویا ہوا، کسی اور جگہ چھپ جاتے، وہاں تو بھوکے پیاسے رہے ہوگے، کیا کوئی اور محفوظ جگہ نہیں تھی؟ یہ ابا کا سوال تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہے۔ ابا کے علاوہ بھی باقی لوگ جواب کے انتظار میں اس کا منہ تکے جا رہے تھے۔ نس نے بلا کر ایک گہری سانس لی، چہرے پر تناؤ کی چند لکیریں بھی ابھر آئی تھیں۔ لوگوں کا تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے خشک ہونٹوں پر جنبش ہوئی۔ جو لوگ محفوظ جگہوں پر چھپے تھے، انہیں بھی تو وہیں پہنچا دیا گیا۔ جواب سن کر سبوں کو محسوس ہوا جیسے قبرستان جاوید کے ساتھ چل کر اس کے ساتھ گھر تک آ گیا ہو۔ خاموشی بھی اسی طرح کی تاریخ تھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا افسانہ جو میرے پسندیدہ افسانوں میں سے ایک ہے۔ میرا پسندیدہ افسانہ جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو سنایا۔ میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دونوں آج کے افسانے آپ کو کیسے لگے، آپ یوٹیوب چینل پر ضرور جو ہے وہ تبصرے، تاثرات اور تجزیے کے شکل میں جو ہے اسے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں۔ میں آج کے دونوں افسانوں کے لیے شاہد سر کا جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔